تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہمیں سننے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہمارے نزدیک وہ مولانا ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، مولانا کی پہلی سیڑھی میں بھی وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، مولانا طارق جمیل اپنے بیانات میں اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے دعا میں جو کلمات کہے، یا اللہ ہم تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، تیرے قدم پکڑتے ہیں، تیرے پیر پکڑتے ہیں یا اللہ، تو جو یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ جو شخص اللہ کے لیے پیر کو ثابت کرے، اللہ کا جسم ثابت کرے، وہ عالم ہی نہیں ہے بلکہ طالب علم بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو 80-90 سال کا بوڑھا ایک چھری کو ہلا نہ پکڑ نہ سکے، مرغی ذبح نہ کر سکے، وہ گیا بکرا ذبح کرنے کو گئے جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں۔ 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ اس طرح کے الفاظ نبیوں کی شان میں استعمال کرنا یہ عالم کی شان نہیں بلکہ طالب علم کی بھی شان نہیں۔ اور مولانا طارق جمال اللہ کے تعلق سے کیسے کیسے مذاقیہ الفاظ، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جبریل علیہ السلام لینے نہیں آئے، جبکہ حدیثوں میں واضح طور سے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے اور سدرۃ المنتہا میں جبریل علیہ السلام آگے نہیں بڑھے، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے اپنی قوت سے خود آگے بڑھے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام سے زیادہ بھی طاقت اللہ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ لیکن طارق جمیل نے کیا کہا، محبوب کی امت اپنے نبی کی قدر کرو، میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ کہ حضور علیہ السلام کو لینے جبریل علیہ السلام نہیں آئے بلکہ اللہ خود زمین پہ تشریف لایا اور اللہ اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اللہ کا دیدار کیا معراج میں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود جب اس کے کہنے کے مطابق اللہ ہی زمین پر آ گیا تو اب جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دیدار اللہ کا مقصود تھا، اب اللہ کو دیکھ لیا، اللہ لینے آیا تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کہنا کہ اللہ زمین پہ آیا تو اللہ کے لیے جسم کا ثابت کرنا ہوا، اللہ کے لیے مکان کا ثابت کرنا ہوا، یہ تمام عقائد قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ بیسک اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے عقائد ہی نہیں معلوم، تو اس کو مولانا کہنا یہ لفظ مولانا کی گستاخی ہے، لفظ مولانا کی بے ادبی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ سے ہو سکے تو مولانا طارق جمیل کو جا کے سمجھائیے کہ کوئی بچہ بھی اس طرح اللہ کے بارے میں بات نہیں کرتا جیسے آپ بات کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھے تو بہت اچھی بات ہے، توبہ کر لے بہت اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھتے تو ہم بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے جاہلوں کے بیان کو مت سنیے بلکہ سنی صحیح العقیدہ علماء کرام کی تقاریر سنیے۔